بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین اللہم انی اعوذ بک من فتنة القول کما اعوذ بک من فتنة العمل ومن التکلف لما لا احسن ومن العجب بما احسن واعوذ باللہ من الصلاطة والحذر ومن العی والحصر اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عین لا تدمع ومن نفس لا تشبع اللہم بک اصول واجول ولا حول ولا قوة الا بک. بسم اللہ. تو آج انشاءاللہ ہم صفحہ نمبر 151 جس میں العربیۃ الفصیحہ و اثرها یعنی عربی زبان اور اس کے اثر کے متعلق بات کریں گے. اس میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے یعنی فکر فی الاجابۃ عن الاسئلۃ التالیہ. ان سوالوں کے آپ نے جوابات کے متعلق سوچنا ہے اور سمجھنا ہے. وہ بولتے ہیں بِأَيِّ لُغَةٍ نَزَلَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ. کون سی زبان میں قرآن نازل ہوا؟ نزلہ فعل ماضی مبنی علی الفتح. دوسرا سوال ہے السؤال الثانی ہوا ما اللغات التي تكتب بالحرف العربی. ما معنی هذا؟ کون سی زبان جس میں عربی حرف لکھے جاتے ہیں؟ ہاں، اور کوئی اضافہ کرنا چاہے؟ کون سی زبان ہے اور کون سی زبان ہے یعنی مل لغات کون سی زبانیں ہیں. ادھر لغات آ گئی جمع. التی تکتب بالحرف العربی جس میں عربی حروف سے لکھے جاتے ہیں. تکتب ہاں لکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، تیسرا سوال یہ ہے اذکر بعض الالفاظ العربیہ فی لغتک. کیا مطلب ہے اس کا؟ فی لغتک آپ کی لینگویج. ہاں ٹھیک ہے. اچھا جی، فورتھ کوشچن اذکر میڈم اذکر بعض الالفاظ العربیہ فی لغات اخرى. ہاں دوسری زبانوں میں. ٹھیک ہے. لغات یہ جمع لغہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، لیٹس انڈرسٹینڈ اٹ. اوپن یور ایئرز آف ہارٹ. کیسا؟ وہ عربی میں کہتے ہیں کہ افتح آذان و قلوب یعنی اپنے دلوں کے کان کھول. تو اب اس کو انگلش میں نے پھر لفظی ترجمہ کر لیا ہے. اچھا جی، بسم اللہ کرتے ہیں. ہاں سسٹر منیبہ یہ پڑھیں آپ ذرا پہلا پیراگراف. نشأت اللغة العربية في جزيرة العرب قبل الإسلام. ہاں کیا مطلب ہے؟ نشأ ینشأ نشوءا. ہاں شروع ہوئی. عربی زبان جزیرہ عرب میں. ہاں اسلام سے پہلے. ہاں اسلام سے پہلے. جی سسٹر سارا وکان ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں اور عرب جو ہے وہ مختلف قبائل میں متفرق تھے یعنی ہاں ان کا وہ ہوا تھا. جی وکانت. جی میڈم. ہاں کیا مطلب ہے؟ نہیں ہاں نہیں ان کا اپنا خاص لہجہ تھا. خاصتاً بہا ہاں خاص ان کے لیے یعنی. اور عرب کے اپنے خاص لہجے تھے. لہجے کو انگلش میں کیا ہوتا ہے؟ ڈائلیکٹ. جی اچھا جی. جی علی عبد الرحمن.
کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں اختلافات تھوڑے تھے کس میں؟ ان کے لہجوں میں. وَكَانَتْ لِلْعَرَبِ لُغَةٌ مُشْتَرَكَةٌ، اور عرب میں ان کے آپس میں جو زبان ایک زبان مشترکہ تھی، یعنی سب کے مابین جو ہے معروف تھی. یعنی دے آل، مثلا پاکستان میں سب کو اردو ان کی مشترکہ زبان ہے نا، لیکن پنجاب میں پنجابی الگ لہجہ، یا مثلا KPK میں پشاور میں پشتو ہو گیا یا فارسی ہو گیا، یہ الگ زبان ہے. لیکن مشترکہ زبان کیا ہے ہم سب کی؟ اردو. اسی طرح عرب میں سارے عربوں کی ایک مشترکہ تو زبان ہے، وہ ہے عربی، لیکن لہجات ہو سکتے مختلف ہو. ٹھیک ہے. اچھا جی، ہی اللغۃ العربیۃ الفصیحہ، اور وہ کون سی ہے لغت مشترکہ جو سب میں ایک ہے؟ فصحیٰ زبان. عربی لغت عربیہ فصحیٰ. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو آگے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، ایک نقطہ نیچے ہے، اوپر کوما ہے نا، یہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میننگ، یہ جو ابھی جو میں نے بتایا اس کا کیا ہے. تو لغت العربیہ الفصیحہ کیا ہے؟ وہ بول رہے ہیں لغت الشعر والخطابہ، یہ پوئٹری کی زبان ہے اور خطابت کی زبان ہے. ہاں، خطابت یعنی خطبہ دینا، اور عام طور پر جو ہے التی کان العرب یتحدثون بها. کیا مطلب ہے اس کا سسٹر منیبہ؟ جو تھی عربوں، ہاں عرب وہ بیان کرتے تھے اس زبان کے ساتھ. یتحدثون، حدث یحدث تحدیثا، بات کرتے تھے. بات کرتے تھے. ہاں ٹھیک ہے، بیان کرتے بھی اس میں آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے لیے گنجائش. اچھا جی، پھر ثم جاء الاسلام، پھر اسلام آ گیا. اور پھر کیا کہا سسٹر سارا انہوں نے؟ وانزل، نہیں، انزل اللہ، اللہ تعالیٰ نے باللغت العربیتی، ہاں قرآن کریم کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے عربی فصیح زبان میں. احسنتی. قال اللہ تعالی، جی میڈم، ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں تاکہ تم عقل حاصل کرو، سمجھ بوجھ رکھو. ٹھیک ہے. ہاں علی عبد الرحمن، اعطى القرآن الکریم، ہاں اعطى القرآن الکریم بعض الالفاظ العربیۃ القدیمۃ معانی جدیدہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیں، ہاں ہاں، قرآن کریم نے عطا کی، دی ہے کس چیز کو؟ کچھ الفاظ عربی کے قدیمہ، ہاں، لیکن ان کے معنی نئے. ہاں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم جب نازل ہوا، اس قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے جو بعض عربی الفاظ جو قدیم استعمال ہوتے تھے، یہ نہیں کہ نہیں استعمال ہوتے، لیکن اس کے معانی عربی میں کچھ اور ہوتے تھے، لیکن قرآن نے ان کو نئے معانی دیے. ٹھیک ہے. مثلا جو صلاۃ ہے، اس کی اصلاً لغت میں کیا معنی ہے؟ قصد، انٹینشن. ہاں، لیکن ہمارے اب شریعت قرآن نے کیا اس کا معنی دیا کہ یہ جو صلاۃ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہاں، یعنی الحرکات المخصوصہ بالاقوال المخصوصہ فی اوقات مخصوصہ. دس از اے شرعی ڈیفینیشن. سو نیو میننگ آف صلاۃ. وجاء باسالیب جدیدہ. ہاں سسٹر منیبہ، وجاء باسالیب ہاں، اور وہ آیا، وہ لائے وجاء آ گیا، وہ آیا. ادھر آنا، ادھر بیٹھ جاؤ بیٹا. بیاسالی، اچھا جاؤ. ہاں ہاں، اسالیب جمع اسلوب. ہاں، اور وہ آیا قرآن نئے اسالیب لے کر. اسالیب جمع اسلوب. اسلوب اردو میں ہم اسلوب نہیں بولتے، نہیں بولتے یار، یعنی نئے راستے، نئے طریقے، نئے انداز، نیو ویز. ٹھیک ہے. اسلوب اردو میں بھی بولتے ہیں اسلوب، جتنا مجھے پتا ہے، اللہ عالم. چلیں الحمدللہ، میری عربی کی وجہ سے اردو اچھی ہوگی، ورنہ میری اردو بھی نا. اچھا جی،
لم تعرفها العربیۃ من قبل. نہیں تھی اس کی پہچان عربی میں اس سے پہلے. ہاں نہیں تھی عربی کو اس سے پہلے اس کی پہچان. عربی زبان کو ان نئے اسالیب کا پہلے پتہ نہیں تھا. قرآن نے ایسے نئے اسالیب کو ماشاءاللہ پیش کیا باذن اللہ. ہاں سسٹر سارا وکان القرآن وقال قرآن سببا اور بنا قرآن سبب فی نشاءتی علوم اللغۃ العربیہ شروع کرنے کا عربی لینگویج کے علوم. ہاں یعنی عربی علوم کی ابتدا کی وجہ بنی قرآن. مثلا كالنحو والصرف والبلاغة والعلوم الإسلامية كعلم التفسير والحديث والفقه وغيرها. اللہ اکبر. یعنی ہمارے جتنے بھی شرعی علوم ہیں نا اس کا مصدر اور منبع اور اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ قرآن نے. ٹھیک ہے. نحو، صرف، بلاغت، علوم اسلامیہ، علم تفسیر، حدیث اور فقہ وغیرہ. اثرت اللغہ. جی میڈم اثرت اللغہ. جی کیا مطلب ہے اس کا؟ لغت عربیہ کا اثر ہوا کہ لغات الشعوب الاسلامیہ اسلامک اسٹڈیز کے شعبے میں. نہیں، یہ شعوب سے مراد ہے کہ اسلامی جو کمیونٹیز یا سوسائٹیز، ہاں ادھر مراد شعوب سے یہ ہے. ہاں یہ جمع ہے شعبہ کی، یہ تو صحیح بات ہے. یعنی آپ اس کو کسی جگہ پہ شعبے کے بھی وہ کر سکتے ہیں، لیکن ادھر مراد شعبہ نہیں ہے. ادھر جو مراد ہے وہ یعنی عربی زبان کے مختلف عربی زبان کا اثر جو ہے پھر وہ کدھر ہوا اثر؟ مختلف اسلامی جو کمیونٹیز ہے اور سوسائٹیز ہے اس میں. مثلا اور ان کے زبانوں پر، یعنی مختلف سوسائٹیز کے زبانوں پر، مختلف شعوب کے زبانوں پر. ٹھیک ہے. مثلا کالفارسیۃ والاردیۃ والسواحلیہ، یعنی فارسی زبان میں بھی عربی کا اثر ہے، اردو میں بھی اثر ہے، اور سواحلی زبان میں بھی. سواحلی افریقیہ کا ایک وہ ہے، اس کو بولتے ہیں ساحل العاج، ادھر بھی عربی زبان کا اثر ہے. فاقرضتها كثيرا من الالفاظ. فاقرضتها کیا مطلب ہے اس کا؟ فاقرض اللہ قرضا حسنا. دیا، قرضہ دیا، اس کا لفظی معنی تو یہ ہو گیا، لیکن ادھر مراد ہے کہ انہوں نے بہت سارے جو لیے. ٹھیک ہے. کثیر من الفاظ. وکتب کثیر من تلک اللغات بالحرف العربی. علی عبد الرحمن کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں وکتب اور لکھے گئے، مجہول. ہاں اور لکھے گئے بہت سارے عربی کے الفاظ زبانوں میں. یعنی وکتب کثیر من تلک اللغات بالحرف العربی، اور ان میں سے بہت سارے زبانوں کو عربی حروف میں لکھا گیا. مثلا اردو میں سارے حروف عربی ہے اصل میں، ہے نا. حالانکہ ہم جب ہندوستان سے الگ ہوئے سنسکرت والے حروف بھی ڈال سکتے تھے، لیکن ہم نے الحمدللہ عربی کو وہ کیا. ٹھیک ہے. اچھا جی. واقترضت لغات اخرى بعض الالفاظ العربیہ. دکتور کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی باقی مختلف لغات نے بھی عربی کے بعض الفاظ کو لیا. ٹھیک ہے. قرضہ لیا. مثل الانجلیزیہ والفرنسیہ والاسبانیہ، اسپینش، اسبانیہ. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ دوبارہ پڑھیں ہم، یا سمجھ میں آ گیا نا؟ سمجھ میں آ گیا. چلو اب آپ لوگوں سے چیک اپ کرتے ہیں. نمبر 1 سوال سسٹر منیبہ، نشأت اللغة العربية في جزيرة العرب. کیا یہ صحیح ہے؟ صح. نزل القرآن باللغة العربية الفصيحة. جی سسٹر سارا صحیح ہے؟ صح. اللغة العربية الفصيحة لغة القراءة والكتابة. مدام
صح احسنتی. كان القرآن سببا في نشأة علوم اللغة العربية. ها علي صح. النحو والصرف من العلوم الإسلامية. ها دكتور. شیخ ہے والا اچھا یہ جو لغت یہ نا قراءہ والکتابہ یہ صحیح نہیں ہے. تھرڈ والا غلط ہے. تھرڈ والا غلط ہے, وہی میں کہہ رہا ہوں. اور فورتھ بھی نا نہیں نہیں یہ صحیح ہے. کیونکہ ہے نا نشأۃ اللغۃ العربیہ فی جزیرۃ العرب قبل الاسلام. نہیں فورتھ میں ہے کہ کان القرآن سببا فی نشأۃ علوم اللغت. ہاں میڈم نے جو کہا نا کہ لغت القراء والکتابہ وہ آج کل تو صحیح ہے, لیکن اس زمانے میں لکھت پڑھت تو نہیں ہوتی تھی عربی زبان کی. ہاں کیونکہ وہ تھے ہی امی. امی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ لکھت پڑھت بہت کم ہوتا ہے. لیکن کیا تھا لغت الشعر والخطابہ. ہاں میڈم اچھا. ہاں النحو والصرف من العلوم الاسلامیہ یا دکتور. ہاں فوکس تو کیا ہے بتاؤ. علوم العربیہ اور عربیہ کس چیز کی ہے؟ لغت العربیہ سوری اور لغت العربیہ جو ہے وہ کس چیز کی ہے؟ علوم اللغت العربیہ. اس کے بعد اسلام آیا تھا پہلے عربی زبان. تو عربی زبان کی جو علوم ہے نا وہ اسلام کی وجہ سے ہے, قرآن کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. نہیں یہ دیکھیے نا آپ اپنی طرف وکان القرآن سببا فی نشأۃ علوم اللغۃ العربیہ کالنحو والصرف والبلاغۃ والعلوم الاسلامیہ. ادھر کیا لکھا ہے؟ تو یہاں پہ لکھا ہے من الاسلام. چلیں اس کو آپ یہ کر سکتے ہیں من العلوم العربیہ, اگر ہم اس کانٹیکسٹ میں رہیں. ٹھیک ہے, من العلوم اللغت العربیہ یعنی نحو صرف علوم لغت عربیہ سے ہے. آگے چلتے ہیں. سسٹر منیبہ ما اللغت المشترک بین العرب. کیا مشترکہ زبان تھی عربوں کے درمیان؟ لے چھوچک میں لے. ہاں کیا عربوں کے درمیان عربوں کے مابین مشترکہ زبان تھی؟ ہاں کون سی تھی؟ ہاں ہاں سسٹر سارہ. ایوہ اللغت العربیہ وہی نہیں آ رہا. ہاں الفصحى. ہاں لغت العربیۃ الفصحى. تو یہ تو قرآن میں چیز سے نہیں آئی. نہیں وہ بول رہے ہیں اچھا یہ اس میں آیا نا کہ عربوں میں جو مشترکہ زبان تھی وہ ایک تھی, وہ تھی عربی فصحى. پہلے سے تھی, قرآن سے تو نہیں ہے عربی فصحى. قرآن سے پہلے عربی فصحى موجود تھی. ہاں اس میں کچھ نئے معانی نئے اسالیب آئے, وہ الگ معاملہ ہے. اگر آپ نے پہلا والا ماشاءاللہ آنکھیں کھول کے دل کھول کے سنا ہو دیکھا ہو. دیکھیں نا یہ کیا لکھا ہے اللہ دیکھ لیا یار. اب دیکھو نا یار استاد کی بھی وارڈ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے چلے کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جی ما معنی ان انزلناہ قرآنا عربیا یا علی عبد الرحمن. بسم اللہ. احسنت. ماذا اضاف القرآن الكریم الى اللغة العربیہ یا منیبہ. کیا اضافت کی قرآن مجید نے لغت العربیہ میں؟ ہاں النحو والصرف. ابھی میں نے ذکر کیا اب اضافت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایڈیشن کیا نا. ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ اچھا وہ شیخ نہیں والخطاب. نہیں وکان قرآن سببا فی نشأۃ اللغۃ العربیہ. یہ ہوگا نہیں. اچھا ابھی ہم نے نا یہ ہے کہ کتابیں بند کر دے, کتابیں سارے بند کر دے. ہاں ایڈیشن کی ہاں ابھی میں نے بتایا, ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا. نہیں ابھی آپ نے جب کہا کہ جو مشترکہ لغت ہے وہ فصحیٰ تو ابھی آئی ہے قرآن نے ڈالی. میں نے بولا پہلے سے ہے. ابھی جو ایڈیشن کے وہ یہ ہے, میں نے ابھی بتایا تھا آپ لوگوں کو. نہیں لغت العربیہ فصحیٰ. نہیں اسالیب. تو کل نحو ہاں کیا مطلب. قرآن نے اضاف القرآن الى معانی قدیمہ معانی جدیدہ.
قرآن نے عربی زبان میں کیا اضافہ کیا کہ جو پرانے معانی تھے ان میں نئے معانی کا ادخال کیا. جو میں نے آپ لوگوں کو مثال دی تھی الصلاۃ کی، یاد ہے؟ پھر میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ اسالیب جدیدہ بھی اضافہ کیا، نیو ویز، نیو اسلوب، نیو طریقے، نیو انداز قرآن نے اضافہ کیا عربی زبان میں. اسی لیے جب عرب نے قرآن سنا تو وہ حیران پریشان رہ گئے کہ یار یہ تو کلام البشر ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی وہی قدیم چیزیں ہوتی تو ان کو تو نیا نہیں لگتا، حالانکہ وہ خود فصاحت بلاغت کے ائمت ہیں، چاہے جو بھی ہو. لیکن وہ کیا کہا انہوں نے، ان فیہا لحلاوہ ان فیہا لطلاوہ کاد قلبی ان یطیر. یعنی وہ جو مشرک کافر ہے لیکن عربی زبان کا ماہر ہے، وہ کہتا ہے کہ کاد قلبی ان یطیر، یعنی ان قریب میرا دل اڑنے والا تھا عربی کو سن کے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ عربی زبان نے ان کے اوپر اثر کیوں ڈالا؟ کیونکہ اس میں نئے معانی ہیں، نئے اسالیب ہیں، اور اس کی اپنی روحانیت بھی ہے لا شک. اچھا جی، سیکنڈ کوشچن، ماذا اقرضت اللغة العربية اللغات الاسلامیہ؟ ہاں سسٹر سارہ. ایوہ اقرضتها کثیرا من اچھا نہیں الفاظ نہیں، کچھ اور. ہاں دکتور نہیں، اردو زبان کس حروف میں لکھی ہوئی ہے؟ ہاں تو وہ بولو پھر. اب عربی میں بول کے دکھاؤ بھائی جان کہ عربی زبان نے بہت ساری اسلامی زبانوں کو عربی حروف دیے. ہاں الحرف العربی، ٹھیک ہے. ہاں اچھا، یہ اس میں آج آپ لوگ نا لگتا ہے کوئی کھا پی کے کوئی چائے شائے نہیں پی آج آپ لوگوں نے، سب سونے کے موڈ میں ہیں. یا تو میں اے سی چلا دیتا ہوں، سارے کھڑے ہو جائیں گے پھر. اچھا، ماذا اقترضت اللغات الاوروبیہ من اللغة العربیہ؟ کون جواب دے گا؟ ہاتھ کھڑے کرو. ہاں کون جواب دے گا؟ ہاتھ کھڑے کرے. ہاں یہ کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یورپین زبان نے عربی زبان سے کیا لیا؟ ابھی آپ نے کسی نے کہا تھا غلط زبان نہیں، ابھی کسی نے کہا تھا. ہاں ایوہ اقترضت اللغات الاوروبیہ من اللغة العربیہ کثیرا من الالفاظ العربیہ او بعضا من الالفاظ العربیہ. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا. آج آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جگا دے ایمانی طور پر. اچھا جی، ناؤ صل بین الکلمۃ والتعریف المناسب، میچ بٹوین دا رائٹ ورڈ اینڈ اٹس ڈیفینیشن. اوکے گائز، فرسٹ از ٹو سسٹر منیبہ، الشعر. ما معنی الشعر یا اخت منیبہ؟ ایک سیکنڈ ہو گیا کب کا؟ شعر سے ہی پتہ چلتا ہے. آج آپ کا بھی نا ماشاءاللہ نہیں، آپ نے ہار مان لیے، مان لیا نہیں. ہاں سسٹر سر، الکلام الجمیل، پوئٹری کیا ہوتی ہے؟ خوبصورت کلام. ہاں نعیب زماننا والعیب فینا، ہاں عیب ہم زمانے کو دیتے ہیں، ہر حقیقت ہمارے اندر ہے. سیفتح اللہ بابا کنت تحسبه من شدت الیأس لم یخلق بمفتاح. اوئے ہوئے، سیفتح اللہ بابا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسا دروازہ کھولے گا، کنت تحسبه، جس کے بارے میں تم یہ گمان کرتے تھے کہ وہ بند ہے، کہ وہ اس کی چابی تخلیق ہی نہیں ہوئی. سیفتح اللہ بابا کنت تحسبه من شدت الیأس لم یخلق بمفتاح. تم اتنے مایوس ہو چکے تھے کہ تم سمجھتے تھے کہ وہ اس دروازے کی چابی ہی تخلیق نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ وہ دروازے کھول دے گا تمہارے لیے.
اب دیکھو نا کتنا خوبصورت کلام جمیل ہے، اس سے بھی خطرناک کلام جمیل بھی ہے لیکن وہ قابل ذکر نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. اللغۃ العربیۃ الفصیحہ، what is the meaning of this guys؟ ہاں سسٹر آپ نے تو بتا دیا. میڈم یعرفها جمیع اہل البلاد، کیا مطلب ہے اس کا؟ سارے جو اہل البلاد ہیں وہ جانتے ہیں. سیم ہے نہیں، یہ جانتے ہیں. اچھا جی تھرڈ کوشچن. احسن تھی مدام. تھرڈ کوشچن علی عبد الرحمن. الفقہ، وہ علم جو جس سے عبادات کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اللہجۃ یا دکتور؟ احسنت، وہ چیز جس سے تکلم کرتے ہیں بعض اہل بلاد. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مکہ والے بولتے ہیں کیف حالک یا واد اشعلو، ہاں یہ بولتے ہیں. ریاض والے کیا بولتے ہیں اشعلو مک وینک فی. اس طرح سمجھ میں آیا؟ کچھ نہیں آئے گا آپ لوگوں کو سب. چلو مثلا پاکستان میں بھی ہے نا، کراچی والوں کا کیا بات ہے، وہ الگ ہی اس کا چسکا ہے. ادھر پنجابی کی الگ ہی بات ہے. اب پٹھان آدمی اردو میں بولے اس کا الگ مزہ ہے نا، اس کی ایک الگ خوبصورتی ہے. ٹھیک، بہت فرق ہے الفاظ میں بھی، بلکہ معانی میں بھی. کچھ معانی مثلا مکہ میں کچھ معنی ہے، ادھر ریاض میں بالکل اپوزٹ معنی ہے. ہاں مثلا ابھی مثلا وہ مصری لوگ بولتے ہیں یا گدع، گدع گدع گدھا کا ہم لوگ گدھا سمجھتے ہیں، ان کے ہاں گدھا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سب سے اچھا بچہ. وہ ایک پاکستانی کو مصری نے ادھر کہا یا گدھا، اس کو تھپڑ لگایا ادھر. ٹھیک ہے نا، اس کو کیا پتا یہ کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے ہاں بالکل. چیف حالک، ہاں ہاں ہم بولتے ہیں نا کیف حالک، وہ کویت والے ہوتے ہیں چیف حالچ اشاچ بشخیر. بتا نہیں یار، یہ سب اپنی طرف سے میں نے لگا لی. آگے چلتے یار، چلو آگے چلتے. اچھا جی اکتب اسباء اربع علوم تحت کل عنوان. ہر علم کے تحت اس کے 4 جو علوم ہیں اس کا ذکر کریں. تو ہر ایک ایک کرے گا. من علوم اللغت العربیہ، سسٹر منیبہ عربی زبان کے علوم میں سے کیا ہے؟ النحو. بس ہاں سسٹر سارا. الصرف میڈم. اچھا آپ علوم الاسلامی میں سے کوئی بتا دیں. علوم اسلامیہ یعنی اسلامی علوم میں سے کوئی ایک علم بتا دیں. ہاں تفسیر، ماشاء اللہ احسنتی. ہاں علی علوم اللغہ العربیہ میں سے، نحو صرف کے علاوہ، لغہ عربیہ کے علاوہ، لغہ عربیہ کے اندر. ہاں نہیں عربیہ، لغہ عربیہ. تفسیر تو کہہ دیا بھائی جان، وہ تو علوم الاسلامیہ ہو گیا نا. عربی علوم میں سے کوئی بتاؤ بھائی جان، تجھے بھی آسان چاہیے. اسالیب جدیدہ نہیں، اس کو کچھ اور کہتے ہیں. ہاں دکتور وہ تو کہہ دیا، وہ تو کہہ دیا. ایک اور چیز تھی بلاغہ. بلاغہ اور نہیں عربی زبان کے. عربی دیکھیں، عربی زبان میں نہیں بات کریں ہم. عربی یعنی علوم یعنی عربک سائنسز کے ٹاپک بتائیں. ٹاپک نہیں، اس کے سبجیکٹس. سوری، ون آف دیٹ نحو، صرف، بلاغت اور شعر. شعر بھی علوم اللغہ العربیہ میں سے ہے. فقہ تو علوم اسلامیہ ہو گیا نا. اسلامی علوم الگ ہے، ہم نے ابھی اوپر پڑھا تھا نا، اسی پہ تو ابھی آپ نے پھڈا کیا تھا، بھول گئی میڈم؟ نہیں انہوں نے الگ الگ کیا ہوا. اگر آپ دیکھیں، یہ دیکھو میں ابھی دکھاتا ہوں. یہ دیکھو، یہ ادھر ہی ہم ابھی آپ کا نا، یہ دیکھو یہ نشأۃ علوم اللغۃ العربیہ. پھر انہوں نے بتایا کہ علوم اللغہ العربیہ کیا ہوتا ہے، کالنحو والصرف والبلاغہ. پھر انہوں نے کہا والعلوم الاسلامیہ، یعنی قرآن جو ہے نا، قرآن وہ سبب تھا عربی علوم کے ابتدا کی اور علوم اسلامیہ کی. سمجھ میں آیا؟ تو پھر تو وہ صحیح ہونا تھا. کس کا؟ وہ جو میں نے غلط کہا. اچھا ٹھیک ہے. ہاں ہاں بس آپ بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلے آگے چلتے ہیں.
آگے چلتے ہیں. تو چوتھا کیا ہوگا؟ کون سا؟ علوم اسلامیہ کا. جی علوم اسلامیہ کا کہا، ایک نے کہا حدیث، ایک نے میڈم نے کہا تفسیر، فقہ اور اسلامیہ. اصول الحدیث یا اصول الحدیث بھی ہو سکتا ہے، اصول تفسیر بھی ہو سکتا ہے، اصول الفقہ بھی ہو سکتا ہے، فقہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں نہیں، الگ ہے. اصول الگ ہے، اس کے جو مندرجات ہیں الگ ہے. یہ الگ الگ علوم ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. دیکھیں کانا و اخواتها، یہ ایک ہاں فعل اور اس کی بہنیں. فعل اور اس کی بہنیں. چلو، کانا فعل ماضی ناقص يدخل على الجملة الاسمیہ. یہ جو کانا ہے نا، یہ جملہ اسمیہ میں داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کیا کرتا ہے؟ فیرفع المبتدا، جو ابتدا میں ہے نا کانا کے بعد، اس کی رفع کرتا ہے. مثلا کان العرب، عربو کیا ہے؟ رفع ہے نا، ضمہ آ گیا اس کے اوپر. وَيُسَمَّى اسم کانا، ہم کہیں گے یہ جو عرب ہے یہ اسم کانا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک آپ کو بتا رہے ہیں فی الحال انشاءاللہ. وَيُنصِبُ الْخَبَرَ، اور جو خبر ہے اس کو نصب کرتا ہے، اس کے اوپر زبر لگاتا ہے. ادھر کان العرب میں عرب قبائل، یہ جو قبائل ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس کی خبر ہے. اسی لیے یہ کیا ہے؟ اس کے لام کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. ٹھیک ہے. وَيُسَمَّى خَبَرُهَا، اور کہا جائے گا کہ جو قبائل ہے یہ خبر ہے. کس کی؟ کانا کی خبر ہے. ٹھیک ہے. من اخواتی کانا. اب یہ جو کانا و اخواتها کا جو ہے نا چند ٹولز، یہ چند حروف ہیں. مثلا کانا، صارا، ولیسا، اصبح، وظل، وما زال. اس کے کیا میننگز ہیں ابھی آپ کو بتاتے ہیں آگے چل کے. ٹھیک ہے. ایک ہے کان العرب قبائل متفرقہ. عرب کیا؟ کانا کا کیا مطلب ہے؟ تھی. ٹھیک ہے. کان العرب قبائل متفرقہ. عرب قبائل کیا تھے؟ متفرق قبائل تھے. ہاں، یا مختلف قبائل تھے. متفرق ہم بولتے ہیں نا تفریقہ بازی، متفرق اختلاف، مختلف تھے. ما زالت، زال یزیل ازالتا، ابھی موجود ہے. ما زالت الاختلافات بینہا قلیلا، ابھی بھی، ما زالتی، ابھی بھی ان میں اختلافات کیا ہے؟ قلیلہ، کم اختلافات. ہاں، ابھی بھی موجود ہے اختلافات. صارت، بن گئی، ہو گیا. صارت اللغة الفصیحة لغة مشترکہ. صارت اللغة، یہ مبتدا ہے، اللغة مبتدا ہے، اسی لیے اس کو کیا ہے؟ مرفوع ہے. مرفوع کا کیا مطلب ہے؟ رفع ہے، پیش ہے اس کے اوپر. ہاں، صارت اللغة الفصیحة، یہ دونوں ایک ساتھ ہے. اللغة الفصیحہ مضاف مضاف الیہ ہے. آگے آتے ہیں لغة مشترکہ، اسی لیے لغة مشترکہ کے اوپر کیا ہے؟ نصب ہے، زبر ہے. ٹھیک ہے. صارت اللغة الفصیحة لغة مشترکہ، بن گئی عربی فصحیٰ کیا؟ مشترکہ زبان، آپس کی مشترکہ زبان. کان القرآن سببا فی نشأة علوم اللغة. قرآن کیا تھی؟ قرآن میں ایک سبب. القرآن کیا ہے؟ مبتدا خبر ہے؟ مبتدا ہے. مرفوع ہے منصوب ہے؟ مرفوع ہے. سببا، یہ سبب کیا ہے؟ یہ خبر ہے مبتدا ہے. خبرو کانا، یہ مرفوع ہے منصوب ہے؟ منصوب ہے. فی نشأة علوم اللغة، یعنی جو قرآن ہے وہ عربی علوم کی ابتدا کی وجوہات میں سے ایک وجہ تھی. ظل یظل، ہاں کیا مطلب ہے ظل؟ نہیں، وہ ظل ہے. ظل اور ظل میں فرق ہے. ظل کا مطلب ہے سایہ، ظل رہ گیا، رہ گئے یا رہ گیا. ظل کثیر من اللغات الاسلامیۃ مکتوبا بالخط العربی. ہاں، رہ گئے بہت سارے عربی، بہت سارے جو اسلامی زبان لکھے گئے عربی زبان میں. ٹھیک ہے، عربی خط میں، سوری یعنی حروف میں. ما زال العربی ناطقا بالفصیحۃ. ما زال کا کیا مطلب؟ ابھی بھی. ما زال، ما زالت، یہ جو زالتی ہے یہ تانیث کی وجہ سے ہے، الاختلافات کی وجہ سے. ٹھیک ہے. ادھر ما زال اور ما زالتی ایک معنی میں ہے.
زالہ کا کیا مطلب ہے؟ زائل ہو گیا. ما زالہ وہ زائل نہیں ہوا، یعنی ابھی بھی عربی جو ہے، العربی یعنی عربی آدمی جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ناطقاً وہ بات کرتا ہے، وہ تلفظ کرتا ہے کس سے؟ فصحی زبان میں. لیست نتیجہ، لیست کا کیا مطلب؟ نہیں ہے. نتیجۃ المقابلۃ جیدہ، ہاں جو ہمارا انٹرویو ہوا تھا اس کا نتیجہ اچھا نہیں آیا، نہیں آیا. ہاں ہاں انٹرویو ادھر مرادی ہے. اصبحت کتب العربیۃ منتشرۃ فی اوروبا، کیا مطلب ہے اصبحت کا؟ ہو گئی. ہو گئے، ٹھیک ہے، ہو گئے عربی کتب یورپ میں منتشر، پھیل گئے، ٹھیک ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اب آپ نے وہ کہہ رہے کہ حدد، پوائنٹ آؤٹ اسم کان و اخواتها، ہاں یعنی کان و اخواتها کہ جو لفظ ہے وہ کون سا ہے اور اس کی خبر کون سی ہے. مثلا کانت الحضارۃ العربیۃ الاسلامیۃ عظیمہ، اس کا جو اسم، ہاں اس کا اسم کان و اخواتہ کیا ہے؟ الحضارہ، الحضارہ سویلائزیشن. عظیمہ یہ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی کانت فرص التعلیم فی الماضی قلیلہ، کون بتائے گا اس کا؟ ہاں اس کے اسم کان و اخواتہ، ہاں فرص، ہاں فرص، قلیلتاً یہ اس کی خبر ہے. ما زال طالب العلم محبا للعلم، ہاں opportunities، كانت opportunities of education in past little، ہاں little بولتے ہیں نا تھوڑی کو. اچھا جی ما زال طالب العلم محبا للعلم، ہاں سسٹر سارہ، ہاں طالب العلم جو ہے، طالبو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس کی اسم کانا ہے، لیکن اس کا جو ٹول ہے وہ ما زالہ ہے، ہاں ادواتو، ہاں. اچھا جی اور اس کی خبر کون سی ہے؟ محبن، ٹھیک ہے وہ محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی صار المعلم مخلصا فی عملہ، ہاں میڈم، ہاں احسنتی جی، اس کی جو بالکل بالکل. اچھا جی ظل الجمل وسیلة السفر الى اليوم، ہاں علی نہیں پڑھ لیا نا، کر لیا انہوں نے، نہیں کیا. اچھا ما زال هدف طالب العلم العلم، ہاں ہدف کا مطلب ٹارگٹ، ایم، اسم کانا ہدف ہو گیا ہے نا، کیونکہ یہ مرفوع ہے اور جو اسے وہ جو ما زالہ کے بعد سب سے پہلے آئی ہے تو وہ کیا ہو گیا؟ مبتدا. مبتدا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ پیش. اور اس کی خبر ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ منصوب، جس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ زبر. تو ادھر کیا ہے بتا دو؟ ہاں العلم خبر، اور اسم کانا جو ہے وہ ہدف ہے، اور اس کا جو ہے وہ ما زالہ اس کے نشانی ہے، علامت اسم کانا. اچھا جی دکتور ظل الجمل وسیلة السفر الى اليوم، ہاں ہاں اسم کانا بالکل، ہاں وسیلہ، ہاں یعنی یہ جو وسیلہ ہے یہ اس کی خبر ہے. نہیں وہ ختم ہو گیا نا، ابھی ہم نے صرف ان دو چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، ہم نے پورے جملے کا اعراب نہیں کرنا، ٹھیک ہے. ابھی ہم نے صرف اس چیز کو اپنے پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ which one is اسم کانا and what is the tool of that and what is the خبر، that's it. we don't want to go in details. بس نہیں جو خبر ہے وہ وسیلہ ہے، وسیلہ، کیونکہ خبر ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے، اس کے اوپر زبر ہوتا ہے. تا مربوطہ کے اوپر کیا ہے؟ گول تا کے اوپر زبر ہے، تو یہ ہو گیا منصوب، اور مبتدا کے خبر میں ہے، یعنی
جمل نے کیا تھا؟ وہ جمل کیا تھا؟ وسیلہ تھا. اس کی خبر بتائی نا کہ اس کی خبر کیا ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. وہ میں نے جان بوجھ کے چھوڑا ہے. اچھا جی اختر خبر کان و اخواتها مما بین القوسین. choose the خبر کان و اخواتها which is between the brackets. صار الجو حارا. ٹھیک ہے کیونکہ ہمیشہ خبر کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے, اسی لیے حارن یا حارن نہیں ہوگا. خبر کبھی بھی پیش یا زیر میں نہیں آتا ہے الا فار سم ایکسیپشنل, وہ بعد میں آئے گا انشاءاللہ. اصبح الهواء منیبہ سسٹر نقیا. لیس الخبز الابیض سسٹر سارا مفیدا. ما زال الجو یا مدام نہیں باردن. ٹھیک ہے نا, یہ دیکھا نا, یہ تصحیح ہو جاتی ہے. ادھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار باردن غلط ہے, با الباردہ غلط ہے. کیوں غلط ہے بھائی جان؟ آپ بولیں گے کیونکہ خبر ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے, اس کے آخر میں زبر ہوتا ہے یا ڈبل زبر ہوتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ خبر کے نیچے زیر ہو یا اس کے اوپر پیش ہو, الا سم حالات, وہ آگے آئیں گے. ایک ہے الباردہ اور ایک ہے باردہ. ہاں یہ نکیرہ ہوتی ہے, نکیرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. ظل الثوب ہاں علی قصیرا. صار التعلیم یا دکتور سہلا. احسنتم یا اخوانی و یا اخواتی. اچھا جی آگے چلتے ہیں. یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک. ٹھیک ہے, یہ جو نمبر 3 ہوم ورک اور نمبر 4 بھی. نمبر 3 میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے جملہ بنانا ہے. ٹھیک ہے, مثلا الطریق مزدحم کان الطریق مزدحما. الهواء شدید ظل الهواء شدیدا. سمجھ میں آئے؟ آسان ہے. اچھا جی ابیر گئے ہو کدھر؟ وہی میں اسی لیے کہتا نا ظلت الهواء. ظلت کدھر کدھر اوپر؟ یہی مسئلہ ہے اصل میں نا, مذکر مؤنث کا ماشاءاللہ بڑا پھڈا رہتا ہے. آگے چلتے ہیں. یہ جو دوسرا جو قرآن والا ہے نا, اس میں سے آپ نے خبر کانا و اخواتها نکالنا ہے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا. فارغاً یہ خبر ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. توابن ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے خبر ہو گئے اور ہمیشہ نکیرہ ہوتا ہے, معرفہ نہیں ہوتے. یعنی ال والا جو ہے وہ خبر نہیں ہوگا. آگے چلتے ہیں. السفر لطلب العلم کیا مطلب ہے اس کا؟ علم کے طلب کے لیے سفر. جرنی فار سیکنگ نالج, علم کے حصول کے لیے سفر کرنا. کیا آپ میں سے کسی نے کبھی علم کے لیے سفر کیا؟ کہاں کیا آپ نے؟ مانو چک. یہ کہاں ہے؟ اٹالی میں. اچھا اچھا. اور آپ نے سسٹر سارا کہاں؟ طلب علم کے لیے. ماشاءاللہ. اور آپ میڈم؟ ماشاءاللہ واللہ بہت بڑی بات ہے. اور آپ لوگ کراچی گئے تھے آپ؟ ماشاءاللہ. اور آپ کہیں نہیں گئے؟ یار قطر سے ادھر آیا نا یار, قرآن حفظ کیا ہے, ورنہ ادھر تمہیں تمہارے ابو نے ایسے ہی بٹھانا تھا. ماشاءاللہ. علی عبد الرحمن نے دل لگا کے ادھر جم کے, واللہ پراؤڈ آف ہم. یعنی ایک بچہ جو قطر میں پلا بڑا ہو اور کبھی یعنی بولتے نا کہ ممی ڈیڈی بچہ, صاف بات ہے, میں بھی اسی طرح پلا بڑا ہوں ادھر, وہ اچانک اس کو ادھر لایا جائے اور اکیلے گھر میں بیچارہ رہتا تھا, واللہ اکیلا رہتا تھا, اور ادھر حفظ صبح شام آتا تھا. اور اس کے باوجود ابو ادھر سے ماشاءاللہ CCTV سے نظر بھی رکھتے تھے, ہم بھی ادھر سے نظر رکھتے تھے. اور کھانا بھی گھر میں نہیں ملتا, باہر سے کھا کھا کے اس کا بیڑا غرق ہو گیا. پیٹ میں مسئلے ہو گئے, گلے میں, اب اس کو باہر سے منع کر کے گئے. تو ماشاءاللہ انہوں نے ماشاءاللہ آلموسٹ
1.5 year بزنس ڈیز میں انہوں نے حفظ قرآن پورا کیا ماشاء اللہ. اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف ہم. ہاں, اور میں نے کبھی توقع نہیں کیا تھا کہ یار ہم یوتھ میٹرز میں یا ہمارے انڈر کوئی ایک حافظ بھی نکلے گا. یہ بہت بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ قبول کرے. ٹھیک ہے نا. ابھی تو ہمارا دوسرا حافظ بھی نکلا الحمدللہ, عبداللہ فصیح بھائی الحمدللہ. اس سے بھی تقریباً 1.5-2 سال میں کمپلیٹ کیا ہے. اس کے علاوہ ان کو ہم باقی بھی چیزیں پڑھاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے بھی علم کے لیے سفر کیا. میرے علم کے سفر کے بارے میں ہم الگ ایپیسوڈ بناتے ہیں. استغفر اللہ. چلے آگے چلتے. السلام علیکم. پھر وہ بولتے ہیں وعلیکم السلام. شریف کو کہتے ہیں, شریف کہتا ہے الی این انت مسافر. تم کدھر کی سفر تم کدھر سفر کر رہے ہو. ویئر آر یو ٹریولنگ. ٹھیک ہے سسٹر منیبہ آگے آپ پڑھیں. انا مسافر الی الریاض. ہاں میں سفر کر رہا ہوں ریاض کی طرف. ایوہ آگے پڑھو. ہاں پڑھیں. التحق بجامعۃ الامام. پھر میں الحاق. ہاں میں پھر جوڑ جاؤں گا, جوائن کروں گا جامع امام کو. جامع امام. یہ ہمارے یونیورسٹی ہے ماشاءاللہ. ہاں شریعت فیکلٹی آف لا اینڈ شریعہ. ہاں ٹھیک ہے. اريد میں چاہتا ہوں التخصص. التخصص التخصص نہیں, یہ غلط لکھا ہے. التخصص یار اس طرح تو میں نے کبھی نہیں پڑھا یار, لگتا ہے میں نے بھی غلط پڑھا, اللہ عالم. التخصص میں چاہتا ہوں تخصیص. اب اس کی اردو کیا ہے؟ عربی میں, اردو میں بھی بولتے ہیں نا کہ یہ تخصص کرنے کی ہے, اسپیشلائزیشن. I want to do specialization in Islamic studies. Okay, sister Sara, walakinnaka. وَلَكِنَّكَ تَعْرِفُ الْإِسْلَامَ جَيِّدًا. ہاں لیکن تمہیں تو اسلام کی کافی نالج ہے. ہاں ہاں تمہیں اچھی نالج. اچھی نالج ہے. جی میڈم. درست الاسلام باللغت العربیہ وہذا لا یکفی. ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ اسلام کو پڑھا ہے اردو کی زبان میں اور یہ کافی نہیں. ہاں بالکل. اور یجب یجب ان ادرس الاسلام ہاں باللغت العربیہ. ہاں میں چاہتا ہوں کہ میں نہیں یجب, واجب ہے ہاں میرے اوپر واجب ہے. واجب ہے میرے پر کہ میں اسلام پڑھوں عربی زبان میں. ہاں لأنها انہا لغت القرآن الکریم کی بے شک یہ قرآن کریم کی زبان ہے. ولا یفہم القرآن الا بها ولا یفہم القرآن الا بها. اور نہیں کوئی فہم کر سکتا قرآن کا مگر عربی زبان کی وجہ سے. احسنتی ماشاء اللہ. اور واللہ یہ میں اسی لیے عربی پڑھا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یار اردو زبان صاف بات ہے, یعنی نو ڈاؤٹ اسلامک جو سٹڈیز ہیں سب سے زیادہ جو ہے وہ عربی زبان میں, اس کے اوپر کتابیں, مفسرین, ہماری پوری ہسٹری. اگر اس عربی زبان میں جو ذخیرہ موجود ہے اس کو کمپیئر کرے فارسی سے یا اردو سے, اٹس نتھنگ کمپیریزن ٹو دیٹ. بٹ کیونکہ ہم پاکستان میں تو ہمیں ہر وقت تو کتابیں تو بہت ہیں. ایک ہوتا ہے quantity is very much but the quality of that is not up to the level. I am not saying there is nothing, no doubt there is a lot mashallah, but compared to the Arabi zuban. So because of that I want you guys to swimming in the ocean of Arabic knowledge which is full of Islamic studies. The deep یعنی ایسی چیزیں ہیں واللہ اردو میں مزہ نہیں آتا. میں اردو میں پڑھتا ہوں مجھے وہ کیا بولتے ہیں اس کو ٹیسٹ نہیں آتا. عربی میں پڑھتا ہوں میں جھوم اٹھتا ہوں, کبھی چیخنے کا, اٹھنے کا, چلانے کا, واللہ ایسا آ جاتا ہے, مزہ آ جاتا ہے. وہ اردو میں نے بہت کم دیکھا ہے الا کہ کوئی بڑا ہی ماشاءاللہ ادیب اور بڑا علم والا ہو تو اس طرح ہوتا ہے. اچھا جی ہاں علی. ہاں 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 صوفہ ہاں ہاں نہیں صوفہ آئی ول میں جوائن کروں گا ہاں یونیورسٹی میں ہاں
بالکل. جی دکتور ماذا؟ أريد التخصص في علوم اللغة العربية. I want to do specialization in Arabic studies. النحو والصرف والبلاغة. نحو میں، صرف میں اور بلاغت میں. لماذا تريد التخصص في علوم اللغة العربية؟ ہارون پوچھتا کہ why you want to specialize in Arabic studies? Why you want to specialize in Arabic studies? شریف کہتے ہیں سأكون I will be مدرسا teacher of للغة العربية. میں عربی زبان کا ٹیچر بنوں گا جامعۃ اسلام آباد، اسلام آباد کے جامعہ میں انشاءاللہ. وَيَجِبُ أَنْ أَعْرِفَ هَذِهِ اللُّغَةَ جَيِّدًا، اور میرے اوپر لازم ہے کہ میں سیکھوں، کہ میں معرفت حاصل کروں اس عربی، اس زبان کی جیدن نہیں اچھی، جیسے ہم بولتے ہیں تقدیر جید جدن، ایک ہے ممتاز، ایک ہے جید جدن، ایک ہے جید، ایک ہے مقبول، ایک ہے دکا سٹارٹ. اچھا جی. ہارون کہتا ہے عفواً ایکسکیوز می، هذا هو النداء الاخیر لطائرة الریاض. جی سسٹر سارا کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ لاسٹ کال ہے ریاض کے جہاز. مع السلامہ، سلامتی کے ساتھ جاؤ. گڈ بائی. وہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، یہ آپ کا لٹرل میننگ ہے. ندا، ندا کا کیا مطلب ہے؟ پکار، یعنی لٹرل میننگ میں. فی امان اللہ، اللہ تعالیٰ کے امان میں. چلے اب ایک ساتھ پڑھتے سب. بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. إلى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى الرياض. سألتحق بجامعة الإمام كلية الشريعة. أريد التخصص في الدراسات الإسلامية. ولكنك تعرف الإسلام جيدا. ليه؟ درست الإسلام باللغة الأردية. وهذا لا يكفي. يجب أن أدرس الإسلام باللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم ولا يفهم القرآن إلا بها. أنا مسافر إلى القاهرة. سوف ألتحق بجامعة القاهرة كلية الآداب. ماذا ستدرس في كلية الآداب؟ أريد التخصص. دیکھا ادھر وہ ساتھ کے اوپر لگایا ہوا ہے نا، ادھر بھی یہی ہے. ہاں یہ گیم کیا ہے نا، وہ غلط ہے اوپر والا. أريد التخصص في علوم اللغة العربية، النحو والصرف والبلاغة. لماذا تريد التخصص في علوم اللغة العربية؟ سأكون مدرسا للغة العربية في جامعة إسلام آباد إن شاء الله. ويجب أن أعرف هذه اللغة جيدا
عفوا هذا هو النداء الأخير لطائرة الرياض مع السلامة في أمان الله. خدا حافظ. اچھا آگے چلتے ہیں. اب آپ لوگوں کا چیک اپ کرتے ہیں ہم ذرا. آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا نا؟ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ بسم اللہ. ہارون یغادر الى الریاض. یس یا رونگ یا سسٹر منیبہ؟ صح. غادر یغادر کا کیا مطلب ہے بتاؤ؟ پڑھا ہوا ہے ہم نے پہلے. اڑ جانا. کیا بات ہے یار. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, غادرہ کا مطلب ہوتا ہے جانا. اب وہ ڈپارچر بھی اس میں آتا ہے نا. آپ اگر سعودی عرب یا گلف کنٹریز میں جائیں لکھا ہوتا ہے قاعۃ المغادرہ. یہ وہ حال ہے جدھر سے ڈپارچر ہوتا ہے, جانے والے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ارائیولز کو کیا کہتے ہیں؟ صالۃ القدوم, ہاں آنے والے. آ جاؤ بیٹا ادھر آ جاؤ. اچھا جی آگے چلتے ہیں. ادھر آنٹیوں کو سلام کرو, جاؤ شاباش. ایوہ. اچھا جی. شریف یسافر الی القاہرۃ للعمل. کیا مطلب ہے اس کا؟ شریف ہاں کے لیے جا رہا ہے, سفر کر رہا ہے قاہرہ. شریف سفر کر رہے قاہرہ کی طرف عمل کے لیے. عمل کا کیا مطلب ہے؟ کام. ہاں سسٹر سارا صحیح غلط ہے؟ خطا ہے. وہ تو کہو کیا کہیں گے اس کے لیے؟ نہیں ایک سیکنڈ یار, بنانے دو نا یار ذہن میں. یار ایک دم انٹرپٹ ہو جاتا. نہیں نہیں نہیں, میں بتا رہی کہ بک بند کرنی ہے. ہاں بند کریں بک بند. ہاں بغیر بک, کیونکہ ابھی ہم نے آپ ماشاءاللہ اللہ آپ کا عمرہ قبول کرے. ہاں وہ ہم نے اب کہا ہے کہ اب آپ لوگوں کا لیول اپ ہو گیا ہے, اب ہم بک بند کر دیں گے. نہیں, علم کے حصول. کوئی نہ بولے ایکسکیوز می. ہاں ہاں علم کے حصول کے لیے. لی طلب ہاں یہ اس لیے میں کر رہا ہوں کیوں بک بند کروا رہے ہیں, تاکہ آپ لوگ کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو اور آپ لوگوں کا ذہن بھی یہ ہو کہ جب ہم پڑھ رہے ہو کہ یار یہ میں نے یاد رکھنی ہے. تیسرا, آپ کو کبھی بھی موقع ملے تو بات کر سکے آپ. اب ہر وقت تو بک سامنے نہیں ہوگا نا. اچھا جی تیسرا کوشچن میڈم. ہارون درس الاسلام بلغتہ. نہیں, دیکھیں درسا اور درسا میں فرق ہے. ہاں بالکل. اچھا اس کا کیا مطلب ہے ہارون درس الاسلام بلغتہ میڈم؟ ہاں بلغتہ ہی. ہاں ہارون نے پڑھا اسلام اپنی زبان میں. درسا پڑھا, فعل ماضی. صح. کون سی زبان ہے اس کی؟ اردو. آپ لوگ بھی اردو دان ہے, اس میں آپ لوگوں کے لیے بھی سبق ہے. جی علی عبد الرحمن. ہارون سيلتحق بكلية الدراسات الإسلامية. Is it right or wrong bro? Hurry up, time is ticking and life is not waiting and angel of death is ready. صح صح احسنت. یعنی ہارون will join. یہ صحیح ہے؟ غلط ہے غلط ہے غلط ہے. نہیں نہیں نہیں, دیکھ لو بھائی جان, دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو. دراسات الاسلامیہ ہے یا کلیت کوئی اور کلیہ ہے؟ نہیں نہیں نہیں, ہاں کلیت الشریعہ. ٹھیک ہے, قسم الدراسات الاسلامیہ وہ الگ چیز ہے. تو اس کا صحیح جملہ کیسے بنے گا؟ ہارون سيلتحق. ایوہ ہارون سيلتحق بکلیت الشریعہ. ہاں دکتور شریف سيلتحق بکلیت الآداب. صح احسنت. Now answer these questions. اجب باختصار عما يلي. Answer precisely about below questions. Number 1 sister منیبہ. لماذا يسافر هارون إلى الرياض؟ کیوں سفر کرتا ہے ہارون ریاض کی طرف؟ یسافر ہارون إلى الریاض لأن إلى الرياضی حرف جر آ گیا. ہاں يلتحق
जामियात इमामी कुल्लियत शरिया, ठीक है, या फिर लितलब इल्म, ये काफ़ी है बस. अच्छा, मल मवाद الدراسية التي يريد التخصص فيها يا أخت سارة. کون سا المواد الدراسیہ مواد جمع مادة subjects. دراسیہ کون ہاں سے سبجیکٹ پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے یا تخصص کرنا چاہتا ہے؟ تخصص کیا مطلب ہے تخصص؟ کرنا چاہتا ہے ہاں ان میں سے کس میں سے؟ دراسیہ ہاں تو کون سے بتاؤ؟ اللغۃ العربیہ نہیں یعنی جو ہارون ہے وہ کون سی چیز میں اسپیشلائزیشن کرنا چاہتا ہے؟ بکلیت آداب نہیں کلیت يريد أن يتخصص في الشریعہ في الدراسات الإسلامية، یعنی وہ اسلامک سٹڈیز میں اسپیشلائزیشن کرنا چاہتا ہے. لماذا يسافر شریف إلى القاہرہ یا مدام؟ يسافر شريف إلى القاهرة لحصول التعليم في كلية الآداب. احسنتی، بارک اللہ فیکم. ڈیٹیلڈ آنسر ہے یہ. مختصراً آپ جیسے پہلے کہا یسافر لطلب العلم، لیکن آپ نے وہ کہا وہ بھی ٹھیک ہے. ہاں یا علی این تقابل ہارون و شریف فی المطار. احسنت، کریٹیو. یہ کہیں بھی لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ڈائریکٹ نہیں ہے لیکن انڈائریکٹلی آپ نے سمجھ لی، کیونکہ وہ آخر میں کیا ہے کہ بھائی جان تجھے پکار رہے ہیں. اچھا جی، کیف عرفت ذلک؟ یہ تو ہم نے جواب دے دی ہے یار. کیا مطلب ہے اس سوال کا دکتور؟ ہاں کیسے پتہ چلا بتاؤ. عربی میں بتانا. النداء، ایوہ، النداء الاخیر کان فی المطار. ہاں یعنی جو یعنی ہمیں اس طرح پتہ چلا. یار وہ ماؤس ادھر ہلا ہے ادھر ہل رہے بچوں کو. اچھا آگے چلتے ہیں. مفردات اور دیکھ کے آرام سے. متى نقول العبارات التالیہ؟ when we will say these sentences. عبارات بولتے ہیں جملے کو یا پیراگراف کو، ٹھیک ہے. نمبر 1 فی امان اللہ. متى نقول هذا یا اخت منیبہ؟ فی امان اللہ، ہاں when going، جب جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ بولو عربی میں. متا یذهبون، نہیں ذاہبون، نہیں متا ذهب، نہیں، عند المغادرہ، جب وہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ذهب يذهب وہ مناسب نہیں ہے. عفواً کا کیا مطلب ہے؟ ایکسکیوز می. کب بولتے ہیں ایکسکیوز می؟ للعمل، when to leave، نہیں لتکلم للتکلم. میں آپ کو بتاتا ہوں. للفت الانتباہ، للفت الانتباہ میں لکھ کے دیتا ہوں. لفت الانتباہ یعنی کسی کے اٹینشن کو سیکھ کرنے کے لیے. آپ جا رہے راستے میں، ماشاءاللہ بدھ بازار میں آنٹیاں نے رش لگایا ہے، ایکسکیوز می، عفواً عفواً، ٹھیک ہے. پھر وہ راستہ دے. چلو آگے چلتے ہیں یار. ہاں جی، لو سمحت بھی ہے، بالکل لو سمحت بھی کہہ سکتے ہیں آپ. اچھا جی، یہ میں آپ کو للفت الانتباہ عربی میں لکھ لاؤں. لفت بولتے ہیں توجہ حاصل کرنا، انتباہ اس اٹینشن کو بولتے ہیں. للفت الانتباہ. نظر آ رہا ہے؟ ہاں یہ ہے.
ٹھیک ہے. للفت الانتباہ، پہلا جو لام ہے وہ لام السببیہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کسی کے انتباہ کو، کسی کے اٹینشن کو سیکھ کرنے کے لیے آپ عفواً کہو گے. مع السلامہ کا کیا مطلب ہے؟ گڈ بائی. مع السلامہ اور فی امان اللہ کا سملر میننگ ہے. ٹھیک ہے. شکراً لکا کب کہیں گے علی عبد الرحمن؟ ہاں، عند ارادت الشکری، جب آپ کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہو. جزاک اللہ خیراً یا دکتور. عندما يحسن الیک احد، یعنی جب کوئی آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گا تو آپ جزاک اللہ خیر کہیں گے. ٹھیک ہے. الحمدللہ کب کہیں گے؟ In the praise of Allah. ہاں، کب کہیں گے؟ In the praise of Allah. when we will say this. الحمدللہ فی کل حال، فی کل حال، علی کل حال کہتے ہیں ہر حالت میں ہم الحمدللہ کہیں گے میڈم. ٹھیک ہے. چلے آگے چلتے ہیں. یہ تھرڈ بک میں اتنی ایک دم سے مشکل کیوں کر؟ مشکل کا ہے، اتنی آسان ہے. آہستہ آہستہ ہو رہا ہے نا، آہستہ آہستہ. نہیں مشکل لگ رہی، کس کس کو مشکل لگ رہی ہے بتاؤ آپ کو؟ ہاں، کمپیریزن ٹو وہ تو صحیح بات ہے، وہ تو بیبی سٹیپس تھے نا. اب آپ لوگ ماشاءاللہ انٹرمیڈیٹ لیول پہ آ گئے. یہ بہت زیادہ انٹرمیڈیٹ. ابھی اس سے آگے پھر کیا ہوگا آپ لوگوں کا؟ تو کچومر نکل جائے گا. ابھی تو میں اس طرح بھی نہیں پڑھا رہا جس طرح وہ لوگ پڑھاتے ہیں. اس طرح پڑھاؤں گا تو آپ لوگ اور وہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، جو آسان ہوتی ہے نا اس کو سیکھنے کا کیا مزہ، وہ سیکھو جو مشکل ہے. اگر ہر وقت ہم اپنے کمفرٹ زون میں رہیں گے تو اسی سرکل میں گھومتے رہیں گے. فرسٹ سیکنڈ بک میں ہم کتنے سالوں سے گھوم رہے، وہ تو آپ لوگوں کو پتہ تھی نا. اب آگے آپ جائیں اگر اپنا سٹیپ اوپر کرنا چاہتے. ٹھیک ہے. اچھا جی. ماذا يدرس الطلاب فی کلیت الشریعہ وفی کلیت الآداب، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹ شریعت کے کالج میں اور آداب کے کالج. ہاں ٹھیک ہے. کلیہ شریعہ میں کیا پڑھتے ہیں بتاؤ؟ کسی کو نہیں پتا کیونکہ کسی نے کلیہ شریعہ میں پڑھا ہے. ہاں، فقہ اور فقہ، تفسیر، اصول الفقہ. ہاں وہی ہے، اصول تفسیر. ہاں میڈم آپ بھی کوئی اضافہ کریں. اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، ہاں، نحو، صرف، بلاغہ، عقیدہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. اب کلیت الآداب پول اتنے کھلیں گے. ہاں ہاں، اخلاق نہیں یار، آداب سے مراد اخلاق نہیں ہے یار. ادب ہم بولتے ہیں نا، اردو ادب. ہاں، نحو صرف. ہاں ٹھیک ٹھیک. ہاں ہاں، نحو صرف اور بلاغہ اور شعر اور خطابہ. چلو ٹھیک ہے. التعبیر جس کو بولتے ہیں، خطاطی بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری اس میں آ جاتی ہے. اچھا جی، اسی پہ اکتفا کریں، آگے جائیں. اچھا جی چلو، یہ ایک آسان ہے. فعل مضارع ہم نے پڑھا ہوا ہے. فعل مضارع کے 4 حروف ہیں. انیتو، حمزہ، نون، یا، تا. یہ سارے کیا ہے؟ فعل مضارع کے حروف ہیں. مثلا حضرا یہ فعل ماضی ہے، اس کو آپ نے مضارع میں چینج کرنا ہے 4 حروف کے ساتھ. ہاں، احضر میں، نحضر ہم، حاضر ہوئے، حاضر ہو رہے ہیں یا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یحضر وہ حاضر ہو جائے گا یا ہو رہا ہے یا ہوگا. انت ہیا خولہ تحضر وہ، ہاں، وہ یا تم حاضر ہوگی یا ہو رہی ہے. مؤنث کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یہ آسان ہے. چلیں یہ ہم انشاءاللہ اگلے اس میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025-101-049-55861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.